علماء سے پیار کریں. بڑی قربانیاں دین کے لیے دی گئی ہیں. میں نے کہا تھا ہمارا تو کچھ بھی دین کے لیے نہیں لگا ہے. اللہ اکبر. اٹھاؤ وہ تاریخ. کون سی تاریخ؟ اللہ اکبر. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین کی امی میرے نبی کی پیاری بیٹی ہیں. اللہ اکبر. بچپن کا زمانہ ہے. بچپن کی عمر میں میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے. گھر میں کیا دیکھتے ہیں؟ فاطمہ دروازے سے لگ کے کھڑی ہیں. آج پہلی رات آئی ہے حضرت فاطمہ کی ماں سے جدائی کے بعد. میرے حضور نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہے. اللہ اکبر. اور بڑی سادگی سے سیدہ فاطمہ نے سب سے پہلا سوال کیا تھا ابا امی کب واپس آئے گی؟ اللہ اکبر. یہ سوال ایسا تھا اس نے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. وہ لہجہ بھی بڑا عجیب لہجہ تھا اور پھر اس لہجے کی نزاکت اور اس میں وہ معصومی ادائیں جس وقت سیدہ فاطمہ نے کہا تھا ابا جی امی کب آئیں گی؟ میرے حضور نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے, تسلی دی ہے. بیٹی کو گود میں لے کے حضور بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. غور کرنا پیارے. پھر ایک دن وہ آیا ہے. میرے حضور جب جانے لگے ہیں گھر سے نکلے ہیں پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد, تب حضرت فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ میرے حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا, آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا بیٹی دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, لوگوں کو قرآن سنانے جا رہا ہوں, لوگوں کو اللہ کا فرمان بتانے جا رہا ہوں. اتنی بات میرے حضور نے کہی تھی تو بیٹی نے بڑی سادگی سے کہا تھا پاپا کب تک واپس آ جائیں گے؟ میرے حضور نے کہا تھا بیٹی جتنی جلدی کام پورا ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے حضور گئے ہیں, بیٹی کو تسلی دے کر کے گئے ہیں. جب میرے حضور گئے ہیں تو جانتے ہو آج کوئی عالم آتا ہے تو گلے میں ہار ڈال کے استقبال کیا جاتا ہے, کوئی خطیب آتا ہے تو اس کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں, کوئی نعتخواں آتا ہے تو اس کے قدموں پہ پھول بچھائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی میرے حضور سے بڑا خطیب نہیں ہو سکتا ہے, میرے حضور سے بڑا قاری نہیں ہو سکتا ہے, ان سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا ہے. جب میرے حضور طائف میں قرآن سنانے گئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کا آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا, میرے حضور کے گلے میں ہار ڈالے جاتے, قدموں پہ پھول بچھائے جاتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ حضور کے قدموں پہ بچھ جاتے. مگر سلام ہے خطیب تیری ہمت کو, سلام کرتے ہیں قاری تیری جرت کو. جب میرے حضور نے طائف میں قدم رکھا ہے کہ بجائے اس کے ان کے قدموں پہ پھول بچھائے جاتے, لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر لے لیے ہیں. حضور آئے ہیں قرآن سنا رہے ہیں, لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. حضور ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے میری تھوڑی سی بات تو سن لیجیے. لوگ دھکا دیتے تھے, بات کہتے تھے, ہاتھ جھٹک کے چلے جاتے تھے. لیکن یہ کون کھڑا ہے؟ یہ وہ کھڑا ہے جس کو نبیوں کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. عجیب سادگی ہے حضور کی زندگی میں. ذرا غور تو کرو پیارے. میرے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ حضور کو کوئی پانی کا پیالہ دیتا, میرے حضور کے لیے کسی نے رحم کا ایک جملہ نہیں بولا ہے, بلکہ اس جماعت کے اور اس قبیلے کے طائف کے اباس جوانوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہیں. میرے حضور کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. چوٹ اتنی تھی, درد اتنا تھا. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ تبلیغ کی, اسلام کی تبلیغ پر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن بھی ہے جس کو آج تک آپ نہیں بھولے ہیں؟ تب میرے نبی نے کہا تھا ہاں عائشہ ایک زندگی میں ایسا بھی دن آیا ہے جس کو آج تک میں نہیں بھولا ہوں. میرے نبی نے کہا تھا کہ عائشہ وہ دن کوئی اور نہ تھا بلکہ وہ طائف کا دن تھا, جب میں طائف کی بستی میں قرآن سنانے کے لیے گیا تھا. لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے تھے. عائشہ اتنے پتھر مارے تھے کہ میرے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں پہ خون نہ بہ رہا تھا. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اتنے تیزی کے ساتھ پتھر لگ رہے تھے اور درد کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر اس پیر میں پتھر لگتا تھا تو میں اس پیر کو اٹھا لیتا تھا, دوسرا پیر زمین پہ رکھ کے کھڑا ہوتا تھا, پھر ظالم دوسرے پیر پہ نشانہ لگاتے تھے, اس پہ پتھر مارا کرتے تھے. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اس پتھر کو اس پیر کو اٹھا لیتا, دوسرا رکھ دیتا. فرماتے جب دونوں پیر زخمی ہوئے
عائشہ مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، میں زمین پہ آ گیا تو کچھ جوان آگے بڑھے، میرے بازو کو پکڑا، پکڑ کے اٹھایا اور ایک ظالم نے میرے پیچھے سے گھوسا مارا، اتنی تیز دھکا دیا کہ میں سر کے بل زمین پہ گر گیا۔ اور مجھے بتا تو سکی، تجھے ABCD پڑھانے کا ٹائم ہے، یہ قرآن پڑھانے کا ٹائم کیوں نہیں ہے؟ تجھے بچوں کو ماسٹر بنانے کا وقت ہے، قاری بنانے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ وہ کتنا دردناک منظر تھا جب میرے حضور پہ گزر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، وہ پتھر مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن تیرا نبی قرآن سناتے سناتے نہیں تھکا تھا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے عائشہ لیکن میں قرآن سناتے سناتے نہیں تھکا تھا۔ آج کے بعد اگر کسی قرآن پڑھنے والے کو کوئی تانا دے تو دل تھوڑا نہ کرنا، حضور کی سنت سمجھنا اور مسکرا دینا، مسکرا دینا۔ ہمیں بدلہ ان سے نہیں چاہیے، ہمیں بدلہ ان سے چاہیے، ہمیں بدلہ اپنے حضور سے چاہیے۔ وہ لوگوں پتھر برسے، ایک روایت کے مطابق حضور شام تک طائف میں رہے۔ اور تم جانتے ہو بیٹی والوں، بچوں والوں، جب باپ پردیس جاتے ہیں تو کبھی کبھی بیٹیاں ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی جانے نہیں دیں گے، اب باپ کے بغیر دل نہیں لگے گا۔ اگر باپ پردیس چلا جائے، آج کے دور میں بیٹیاں فون کر دیں تو باپ کہتا اللہ پر دے دے میں اڑ کے چلا جاؤں، اس لیے کہ بیٹی کی ایک جملہ باپ کا دل توڑ دیتا ہے۔ بیٹی جب کہتی ہے باپ کئی دن ہو گئے دیکھا نہیں ہے، پھر باپ چاہتا اڑ کے چلا جاؤں، اور باپ اگر پردیس سے باہر آئے تو بیٹیاں دروازے پہ انتظار کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عام بیٹی کی کہانی ہے، تو پھر بتا میرے نبی کی بیٹی کے انتظار کا عالم کیا رہا ہوگا، جس بیٹی سے حضور وعدہ کر کے آئے تھے کہ بیٹی جتنی جلدی کام ہو جائے گا ہم واپس آئیں گے، میرے حضور آ رہے ہیں۔ ادھر سورج چھپنے لگا ہے، سیدہ فاطمہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی سورج کو دیکھ رہی ہیں، کبھی آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، حساب لگا رہی ہیں۔ کام کرنے والے واپس آ گئے، مزدوری کرنے والے واپس آ گئے، ٹوٹیوں کرنے والے واپس آ گئے، پردیسی لوٹ رہے ہیں، ابھی تک میرے بابا نہیں آئے ہیں، دروازے پہ کھڑی ہیں۔ ادھر سورج چھپنے لگا ہے، اللہ اکبر، ادھر تو یہ دنیا کا سورج چھپ رہا تھا، ادھر نبوت کا سورج نمودار ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسی حضور نے گلی میں موڑ مڑا ہے، بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے، حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، بیٹی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی کیا ہے جب باپ کا درد دیکھ کے نہ تڑپ جائے۔ میرے حضور کے چہرے پر خون تھا، لہو لہان ہے حضور کا چہرہ، کپڑوں پہ خون کا نشان ہے۔ حضرت فاطمہ نے دوڑ لگائی ہے، باپ کے دامن سے لپٹی ہے، لیکن ماں کی وصیت یاد تھی، ہاتھ پکڑا ہے اپنے والد کا، مکان میں اونچی جگہ تھی اس پہ لا کے بٹھایا ہے، اندر گئی جلدی سے، تھوڑا سا پانی لے کر کے آئی ہے، اپنے دوپٹے کا کونا بھگویا ہے، باپ کی گود میں سیدہ فاطمہ ہے، باپ کے زخم صاف کرتی جا رہی ہے۔ جہاں زخم آ جاتا تھا حضرت فاطمہ اس زخم کو چوم لیا کرتی تھی، زخم دھوتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، زخم دھوتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ جب زخم صاف ہو گئے تھے اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کے چہرے کو یوں اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور لے کے کہا تھا بابا ایک بات پوچھوں بتاؤ گے؟ میرے نبی نے کہا تھا ہاں فاطمہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تب نبی کی بیٹی نے بڑی سادگی سے کہا تھا ابا جی بتائیے کیا ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ کہتے بیٹی سچا ہے۔ کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ بیٹی خدا بھی سچا ہے۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ ہاں بیٹی میں بھی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ آقا فرماتے ہاں فاطمہ ہمارا مذہب بھی سچا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس کے بعد نبی کی بیٹی نے حضور کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا تھا بابا پھر تو مجھے ایک اجازت دے دیجئے۔ بیٹی کون سی اجازت؟ کہا مجھے آج اپنے رب سے ایک شکایت کرنی ہے۔ بیٹی کون سی شکایت؟ کہا مجھے کہنے دو، آج میں اپنے رب سے پوچھوں گی اے میرے مالک بتا تو صحیح، اگر میرا باپ تیرا سچا رسول ہے، اگر ہمارا دین سچا ہے، ہمارا قرآن سچا
ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر بتا تو صحیح جب میرا باپ قرآن پڑھتا ہے تو یہ پتھر کیوں مارا کرتے ہیں؟ جب یہ گلیوں میں چلتا ہے تو لوگ کانٹے کیوں بچھاتے ہیں؟ جب یہ تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اتنا سننا تھا، میرے حضور نے اپنی انگشت اٹھائی ہے اور بیٹی کے لبوں پہ رکھ کے کہا تھا فاطمہ زبان مت کھول دینا، فاطمہ شکوہ مت کر دینا۔ بابا کس لیے؟ میرے باپ کے زخم مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، میں کیوں نہ پوچھوں؟ آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ ہم نے رب سے سودا کر لیا ہے۔ کہا بابا کیسا سودا؟ آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ ان پتھر مارنے والوں نے پتھر کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، ہم نے ان پتھروں کے بدلے میں آخرت خریدی ہے۔ کہا بابا پھل کیا ملے گا؟ میرے نبی نے کہا تھا اے فاطمہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امت پلسرات سے گزرے گی، جب گناہگار کٹ کے گریں گے میں تب کہوں گا یا اللہ اگر طائف کے پتھروں کا بدلہ دینا ہے تو آج میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ علامہ مفتی عباس صاحب قبلہ مراد آبادی۔